بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما وبعد معاذ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے انسان اگر زندہ ہے تو توبہ کر۔ نبی کو تھا کے لفظ سے یاد کرنے والے دل ٹوٹ رہا ہے، دماغ اتنا پریشان ہے کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا جملہ جو اپنے باپ ماں کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر والد کا انتقال ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ تھا، دادا کا میرا دادا تھا۔ یہ اگر مختار کل تھا، اس طرح کے جملے اللہ 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 اللہ، کیسا زمانہ آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا۔ خیر، میرا دل تھا اس لیے میں نے یہ جملے بولے۔ دلیل چاہیے، اس میں 1 2 3 4 5 6 چیزیں قابل گرفت ہیں۔ بلکہ دیکھیے، اگر مختار کل تھا تو ابو طالب بغیر ایمان دنیا سے رخصت نہ ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ ابو طالب ہی پر کیوں آپ کو اعتراض ہے؟ ابو لہب بھی تو حضور کے چچا ہے، اور بھی تو کفاران مکہ ہے، تو پھر انہی پر کیوں اعتراض ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو بہت چاہتے تھے تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 دیکھیں، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ حبیب وہ ہیں جو اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وحی الہی بولتے ہیں، جو اللہ وحی فرماتا وہی بولتے ہیں۔ کہاں گئی تمہاری عقل؟ اللہ پاک جو بولواتا ہے مصطفیٰ سے وہی بولتے ہیں، وحی الہی کے بغیر نہیں بولتے۔ ایمان کس کو دینا ہے؟ ایمان مصطفیٰ کا کام ہے، ایمان بتانا، ایمان دینا یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ صراط مستقیم بتانا مصطفیٰ کا کام ہے، صراط مستقیم پر چلن رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو آخری لمحے تک بتایا جو آپ کی پوزیشن تھی۔ یہ نہایت ہی جاہل ہے جس شخص نے بھی یہ کیا، اور جاہل نہیں، بہت بڑا بدبخت ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوگا اگر یہ اسی حالت پہ مر گیا۔ خیر، حضور اپنی پوزیشن کے اعتبار سے ابو طالب پر بھی ایمان پیش کیا، اب قبول کرنا اس کی ذمہ داری تھی، حضور اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اور اس کے بعد تھا کے لفظ سے اتنا بڑا مطلب یہ کہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ آپ ان سے کلمہ پوچھئے کہ تم بتاؤ کلمہ کیا پڑھتے ہو، وہ یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میننگ ان سے پوچھئے، ترجمہ یہی بتائیں گے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کا رسول تھا نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج بھی وہی کلمہ ہے۔ بتائیے، ایمان کا حصہ بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بول اگر مختار کل تھا، یہ ہیں اور تھا میں کتنا بڑا مطلب ڈیفینیشن، کتنا بڑا فرق ہے، آپ ذرا محسوس کریں۔ خیر، مختار صرف اللہ ہے۔ کس نے کہا ہے کہ مختار اللہ نہیں ہے؟ اونلی کا عقیدہ تو واقعی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو صرف اللہ مختار ہے، کیا اپنے حبیب کو صفت اختیار عطا فرما سکتا ہے یا نہیں؟ تو یقیناً فرما سکتا ہے۔ پیارے، سورہ توبہ کی لاسٹ 10 آیت کریمہ دیکھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں 3 وہ اوصاف جو اللہ نے اپنی شان کے لیے بیان فرمائے۔ پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحیم اللہ کا نام ہے، لیکن اس آیت میں دیکھو اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رؤوف ہے، اور اس آیت میں کہہ رہا میرا حبیب رؤوف ہے۔ اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ عزیز ہے، اس آیت میں کہہ رہا کہ میرا حبیب عزیز ہے۔ تو صرف مختار پر اعتراض کیوں؟ یہ بھی تو اللہ کا نام ہے۔ پیارے، ہوش کی ناخون لو۔ خیر، حضور ایک انسان تھا، معاذ اللہ رب العالمین، تھا پر بحث ہو چکی، ایک انسان تھا۔ حدیث تمہیں نہیں معلوم کہ ابھی آدم آئے نہیں اور آدم سے پہلے حضور ہیں؟ حاکم مستدرک کی روایت دیکھ، جامع ترمذی کی روایت دیکھ، متا وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب عطا ہوئی، آپ نبوت کب ثابت ہوئی آپ کے لیے؟ آقا نے فرمایا آدم ابھی وجود میں نبی نہیں تھے، روح و جسد کے درمیان تھے اور میں نبی تھا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ تو انسان کا سلسلہ تو آدم سے چلا ہے نا پیارے، اور حضور آدم سے بھی پہلے ہیں۔
ایک انسان تھا. انسانیت کی ابتدا آدم اور ان سے بھی مصطفیٰ پہلے. کچھ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، خیر سب کچھ انسانوں کی طرح تھا. اگر سب کچھ انسانوں کی طرح تھا، بتا معراج میں جا کر کے، بتا 11 شادی کر کے، بتا بے سایہ ہو کر کے، بتا پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے، بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا. آخری سوال تھا، اس میں علم غیب نہیں تھا. ارے دیکھ قرآن کی آیت کریمہ ہے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا کہ خدا کر دیا فضل و کرم سے آپ کو بے شک عطا. 179 آیت سورہ نمبر 3 کی دے رہی ہے خود گواہی. 113 نساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں دیکھ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب آپ کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. یہ کسی خاص قبیلے اور خطے کے رسول نہیں، سارے جہان کے رسول ہیں. اور سارے جہان کے رسول ہونے کی بنیاد بتا رہا ہے کہ حضور سارے جہان کا علم رکھیں گے تب تو سارے جہان میں پیغام پہنچائیں گے. عقل کے اندھو محسوس کرو اور قرآن کی ریئلٹی کو سمجھو. اللہ پاک آگے فرماتا ہے سورہ نساء میں تو دیکھ لیا، سورہ تکویر میں آیت نمبر 24 میں دیکھیے، علم غیب جاننے کی بات کرتے ہو، یہ علم غیب بانٹتے ہیں. وما هو علی الغیب بضنین، یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں یعنی سخاوت کرتے ہیں. آیت نمبر سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں دیکھو کہ اللہ پاک غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہ لیتا ہے، جسے چاہ لیتا ہے اسے عطا کرتا ہے. رسول کو چاہا یا نہیں؟ محمد عربی کو چاہا یا نہیں؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ بہت چاہتے تھے، تو جب چاہتے تھے تو غیب عطا کیا نا. چاہت والے رسول کو ارتضا مرتضا رضا والا رسول. خیر مختار کل سے اگر یہ تمہیں خدشہ ہو رہا ہے کہ یہاں کل ایک بھی نہیں نکلا تو یہ غلطی ہے. سورہ جن کی لاسٹ آیت کریمہ دیکھ، کل شیء احصا کل شیء عددا. کل شیء بھی اللہ کے نزدیک لمیٹڈ ہے، یعنی کل شیء کی بھی انتہا اللہ پاک کے نزدیک ہے. تو جب کل کا لفظ بھی لمیٹڈ ہے تو تمہیں کل مختار کل سے ان لمیٹڈ کا عقیدہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن سے تم نابلد ہو، قرآن نہیں جانتے. ہوش میں آؤ، مر جاؤ گے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی تجھے نہیں دیکھے گا. حدیث میں آیا، متفق علیہ حدیث ہے، نبی کے گستاخ کو زمین قبول نہیں کرے گی، زمین قبول نہیں کرے گی. حدیث دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھ حدیث پاک مشکات شریف حدیث نمبر صفحہ نمبر 535 536 میں باب المعجزات میں متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت انس راوی ہیں کہ ان الارض لا تقبلہ، کہ گستاخ رسول اگر مر گیا تو زمین اسے قبول نہیں کرے گی. توبہ کر لے، توبہ کر لے، ایک ایک لفظ سے گستاخی ٹپک رہی ہے. اللہ پاک سنیوں کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے، اہل سنت والجماعت کو زندگی تابندگی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.